الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس سیرت سیمینار کے بابرکت پروگرام میں منتظمین کا ممنون ہوں کہ ان کے عنایت سے چند باتیں کہنے کا موقع میسر آیا۔ اس نوعیت کے پروگرام اور اس نوعیت کے سلسلے ذات رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے انتہائی قدر و منزلت کے حامل ہیں، جہاں ایک جانب ہمیں کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں بہت سی باتیں تازہ کرنے کا بھی موقع میسر آتا ہے۔ ایک بار پھر میں ممنون ہوں کہ مجھے سیرت طیبہ کے ایک اہم اور انتہائی توجہ طلب موضوع پر کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی اسوہ یا آپ کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے طریقہ کار پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو وحی اول عطا ہوئی، ہم سب جانتے ہیں وہ اقرأ سے شروع ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایک جانب تعلیم، پڑھنا، پڑھانا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو تخلیق کائنات سے اور خالق کائنات سے وابستہ کر دیا گیا۔ اس وحی کی یہ ابتدائی 5 آیات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی اسوہ حسنہ کی بنیاد بھی ہیں اور ان کا تعارف بھی۔ لیکن ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں اقرأ کا پیغام ہمیں وحی کی حوالے سے عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج بھی ہم سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے دور نبوت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ دور جاہلیت ایک اصطلاح کے طور پر ہماری ہر کتاب کا عنوان ہے۔ یہ از خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب مبعوث کیا گیا، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑا چیلنج اخلاقی، مالی، معاشی اور معاشرتی نہیں، جاہلیت کا تھا، جس سے یہ تمام عنوانات جڑے ہوئے تھے۔ جہالت کو دور کیا جائے تو علم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن تہذیب بھی حاصل ہوتی ہے، تمدن بھی حاصل ہوتا ہے، اخلاق کی اعلیٰ ترین اقدار بھی حاصل ہو سکتی ہیں، معاشی اور معاشرتی خرابیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو پھر ان تمام خرابیوں کو ایک ایک کر کے دور کرنے کی جس قدر کوشش کی جاتی رہے، نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی سبب ہے کہ ماقبل کے انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر نبی مکرم کو کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے ان کو کوئی نہ کوئی، آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، ٹاسک دیا گیا، کوئی عنوان دیا گیا کہ آپ نے اس موضوع پر اپنے ماحول میں اپنے متبعین کو یہ دعوت دینی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آغاز ہی میں اقرأ کا پیغام دیا گیا، علم کے پھیلنے کا اور پھیلانے کا، علم کی ترویج اور اشاعت کا پیغام دیا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ علم کے مقاصد بنیادی طور پہ تو وہی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے عنوانات ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان میں بہت سے عنوانات ایسے ہیں جو ظاہر کے حتمی ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گے، لیکن کچھ عنوانات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عنوان جو آج سے 200 سال پہلے ہماری ضرورت تھا، آج بھی اسی قدر ضرورت ہو جس قدر کے آج کے عنوانات ہماری طرف اپنی توجہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے بہت سی تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں۔ ان میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے، بنیادی دینی تقاضا اور بنیادی دینی مقصد ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی دلچسپ چیز کہ ہمارے ہاں
عالم اسلام کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہمارے اس وقت زیر بحث نہیں. اسلام کا بنیادی مقصد اور اسلام کا بنیادی تصور زیر بحث ہے. اگر اس تصور پر پوری طرح ہم عمل پیرا نہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری کوتاہی ہے جس سے ہمیں دور ہونا چاہیے. لیکن وہ تصور جو اسلام نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص ہر وقت بیک وقت استاد بھی ہونا چاہیے اور طالب علم بھی ہونا چاہیے. سیکھنے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے اور نہ سیکھنے کی کوئی حد مقرر ہے. ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. لیکن ایسا بھی کوئی فارمولہ کم از کم اسلام نے ہمیں عطا نہیں کیا کہ فلاں درجے تک پہنچنے سے قبل اس انسان کو پڑھنے کا معاملہ تو جاری رکھنا چاہیے لیکن تعلیم کے تدریس کے حوالے سے اس کو توقف کرنا چاہیے. اس وقت تک وہ استاد نہیں بن سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی عہد میں محض چند آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی تھی، لیکن جس صحابی کو وہ آیات پڑھا دی گئیں اس کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ آگے پھیلائیں، وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اس سے روشناس کرائیں. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مبارک ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ بلغوا عنی ولو آیا. اس کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن کریم کو ہضم کر کے اس کی کم و بیش 6,500 آیات کو پڑھا کر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سینکڑوں اور ہزاروں احادیث کو پڑھ کر فقہ کو اور اصول الفقہ کو اور سیرت کو اور تاریخ کو ہضم کر کے ہم صرف ایک آیت، ایک حدیث، ایک حکم، ایک مسئلہ بیان کر دیں اور اس بات کا اطمینان از خود حاصل کر لیں کہ ہم نے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مکمل کر دیا. بلکہ اس کے برعکس مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے، صحیح استناد کے ساتھ، ضابطے کے مطابق اگر ایک آیت سے، ایک مسئلے سے، ایک حدیث سے بھی واقف ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ دوسروں تک منتقل کریں اور جب تک منتقل نہ کر سکیں اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں. ہمارا جو نظام تعلیم تھا کا لفظ میں اہتمام سے استعمال کروں گا، وہ اس کا ایک خاص حد تک پرتو نظر آتا تھا. ہمارے ہاں خاص طور سے درس نظامی میں بھی اس کا اہتمام تھا کہ جو اعلیٰ درجات کے طلباء تھے وہ نچلے درجے کے لیے استاد کا درجہ بھی رکھتے تھے. یعنی اگلے درجوں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور نچلے درجے کے طلباء کو کچھ نہ کچھ وہ پڑھاتے بھی تھے. اس کے دو بڑے فوائد تھے. ایک تو یہ کہ جو کچھ تازہ پڑھا تھا وہ پڑھانے کے نتیجے میں پختہ تر ہو جاتا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ اساتذہ کی موجودگی میں، اپنے سرپرستوں کی موجودگی میں پڑھانے کی تربیت بغیر اضافی وقت خرچ کیے از خود حاصل ہو جاتی تھی. آج ہمیں یہ تربیت کا موقع میسر نہیں ہے. آج تو ہم ایک اہتمام کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے واپس نکل آتے ہیں. پڑھنے پڑھانے کا معاملہ بہت محدود ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے منہجی اعتبار سے بھی سابقہ منہج سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کے نتائج سامنے ہیں. اس لیے انتہائی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے الگ سے کورسز لانچ کیے جائیں اور ان پر اہتمام کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اساتذہ کو اس کورس سے گزارا جائے. ایک اور پہلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کے تعلیمی تربیتی انداز سے، وہ ہے تخصصات کا معاملہ. آج جو کچھ اس حوالے سے ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آج ہمیں ایسے ماہرین فن چاہیے جو قرآن کریم کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اور قرآن کریم کے دیگر ذیلی عنوانات کے حوالے سے تخصص کا درجہ رکھتے ہوں. تخصص کا مطلب مرجع کا درجہ رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس جا کر ہم اپنی تشنگی بھی بجھا سکیں اور اپنے اشکالات بھی دور کر سکیں. یہی معاملہ فقہیات کا ہے، یہی معاملہ حدیث کا ہے، یہی معاملہ تاریخ اور سیرت کا ہے، یہی معاملہ لغت کا ہے، یہی معاملہ علم کلام کا ہے، یہی معاملہ اسلام کے جو موجودہ چیلنجز ہیں، مغرب کا تصور ہے، علم کے حوالے سے مختلف تصورات آ گئے ہیں. اب تو اس وقت سب سے بڑا ہمارے سامنے جو چیلنج درپیش ہے وہ الحاد کا تصور ہے. الحاد جس تیزی کے ساتھ ہماری صفوں میں جگہ بنا رہا ہے، ہمارے گھروں میں دخیل ہو چکا ہے، اس کا شاید ہمیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اس کے ماہرین موجود ہیں؟ یہ تخصص کا بنیادی عنوان ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمومی طور پر صحابہ کرام کو ایک اللہ کے قرآن کریم سے اور اپنی اسوہ حسنہ سے روشناس کرایا، جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بہت مشہور واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار دہرایا جانے والا واقعہ ہے
کہ آپ نے جب پوچھا تھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے اللہ کے کلام سے فیصلہ کروں گا، اور آپ نے پوچھا اگر اس میں نہ پاؤ تو آپ نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی سنت سے، اور اگر فَإِن لَمْ تَجِدْ تو آپ نے کہا تھا کہ اجتہد برأیی، اپنی رائے سے میں، یعنی وہ رائے جو قرآن و سنت سے مستنبط ہوگی میں فیصلہ کروں گا۔ یہ عمومی درجہ تھا۔ یہ بھی ایک درجہ تھا جس میں قضات کا معاملہ تھا، فقہاء کا معاملہ تھا، مجتہدین کا دائرہ تھا، لیکن اس سے آگے کا درجہ متخصصین کا درجہ تھا، جس میں اغزاہم علی شامل ہیں، جس میں اقراہم شامل ہیں، جس میں مختلف پہلوؤں سے مختلف صحابہ ہیں۔ کوئی وراثت کے معاملات میں مقام رکھتے ہیں، کوئی قرات کے معاملات میں مقام رکھتے ہیں، کوئی فقہ کے معاملے میں امام کا درجہ رکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو مختلف حوالوں سے، مختلف فنون کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک اچھا ہے، آج کی نشست بھی، اور ایسی بہت سی نشستوں کا ہم سن رہے ہیں، اشتہارات آئے دن ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوانات پر گفتگو کا سلسلہ ہے، دروس کا سلسلہ ہے، کورسز کا سلسلہ ہے، لیکن دیکھیے عہد نبوی میں باقاعدہ عہد صحابہ میں اہتمام کے ساتھ مجالس سیرت منعقد ہوتی تھی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ملک کے خطہ عرضی میں اور پورے دنیا میں سیرت طیبہ کی محافل سنجیدگی کے ساتھ سجا رہے ہیں، علمی بنیادوں پر سجا رہے ہیں، استناد کے ساتھ سیرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل پیرا ہیں جو عرصہ ہوا متروک ہو چکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر نوجوان ترین صحابی ہیں، ان کا معاملہ جو تاریخ میں موجود ہے، آپ ایک دن قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک دن فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، ایک دن تاریخ عرب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دن ادب عربی پر گفتگو کرتے ہیں، اور ایک دن آپ صرف سیرت طیبہ کے لیے مختص کر کے اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام بلکہ صحابیات اہتمام کے ساتھ سیرت طیبہ بیان کرتی ہیں، اور انہوں نے صحابیات کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین میں یہ خواتین کا ذوق پیدا ہوا کہ انہوں نے سیرت کی مجالس برپا کی اور اس میں سیرت طیبہ کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ آج ہمارے درسگاہیں، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے ابتدائی درجے کا مدرسہ ہو، چاہے اعلیٰ تعلیم کا، وہ اہتمام کے ساتھ سیرت طیبہ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے اس سیمینار کا اگر ہم یہ پیغام اپنے دلوں میں قبول کر لیں، جذب کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سال کے اس پروگرام کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ ہم اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے درسگاہوں میں، ہم اپنے اپنے گھروں میں سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا اہتمام کریں، ایک عمومی سیرت بھی بیان کریں، اور پھر سیرت طیبہ سے تعلیم کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، خانگی زندگی کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس سے ہم اپنے گھروں کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے معاشرے کو ہم روشن کر سکتے ہیں، وہ رہنمائی ملتی ہے۔ وہ رہنمائی اگر ہمیں حاصل ہوتی رہے گی تو سیرت طیبہ کا یہ پیغام یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے اندر اثر انداز ہو رہا ہے، ورنہ یہ پڑھنا پڑھانا اگر علمی شغل ہے تو یقیناً وہ بھی برکت سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ پیغام قرآن کریم کے صفحات میں آج سے 1450 برس قبل محفوظ ہوا تھا، لیکن یہ ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ صرف عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین و تبع تابعین کے لیے نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک ایسا اسوہ حسنہ جس کی روشنی میں ہم اپنی عملی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی کو منضبط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سیرت کا پیغام ہے جو ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو مل کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ میں پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ ایک سلسلہ ایسا قائم کیا گیا جس کے ذریعے ہم اس پیغام کو زندہ بھی کر سکے اور اپنے آپ کو سنا کر اپنے دوستوں تک بھی پہنچا سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ، سیرت کے ساتھ سے قلبی، روحانی، علمی، عملی تعلق نصیب کرے، اور اس علم کو ہمارے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔